بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس وقت فرلندہ سلطان الغزل اور رکیم بن خلاد کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد میدان جنگ سے کرتبہ کی طرف بھاگا، اس وقت اسے کسی چیز کا ہوش نہ تھا۔ جب سلطان اور رکیم بن خلاد نے یہ تعاقب ترک کیا، تب فرلندہ کو کسی قدر ہوش آیا۔ اس نے اپنے پورے لشکر کو پوری رفتار سے سر پٹ دوڑانا بند کر دیا، بلکہ رفتار اس نے دھیمی کر لی۔ اس موقع پر اسے اچانک کوئی خیال گزرا اور اپنے پہلو میں گھوڑے پر سوار اپنی ملکہ ایزابیلا کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا، ایزابیلا، شکست کھانے کے بعد باغم باغ میں نہ مجھے اور نہ تمہیں خیال آیا کہ نویرہ اور ارمونا دونوں کہاں اور کس حال میں ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کو اپنے ساتھ لانے کی غلطی کی ہے۔ اس پر ایزابیلا متفکر انداز میں جواب دیتے ہوئے کہنے لگی، اب جبکہ دشمن نے ہمارا تعاقب ترک کر دیا ہے، کیا ایسا ممکن نہیں کہ لشکر کو روک کر نویرہ اور اربونا سے متعلق معلومات حاصل کی جائیں؟ فرلندہ کو شاید اپنی ملکہ ایزابیلا کی یہ تجویز پسند آئی تھی، لہٰذا اس نے لشکر کو روکنے کا حکم دے دیا تھا۔ فرلندہ کا حکم ملتے ہی اس کا لشکر رک گیا تھا۔ پھر فرلندہ کے حکم پر کئی چھوٹے سالار لشکر کے اندر پھیل گئے تھے تاکہ نویرہ اور اربونا کو تلاش کیا جائے، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد لوٹ آئے اور فرلندہ پر یہ انکشاف کیا کہ نویرہ اور اربونا دونوں ہی اس وقت لشکر میں نہیں ہیں۔ اس انکشاف پر ایزابیلا نے بڑی فکر مندی سے فرلندہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ایسا تو ممکن نہیں۔ جس وقت جنگ کے دوران دشمن کے لشکر کے ایک حصے نے ہمارے لشکر پر حملہ کیا تھا تو پڑاؤ کے محافظوں کے ساتھ نویرہ اور اربونا کو بھی قتل کر دیا گیا ہو۔ قبل اس کے فرلندہ جواب میں کچھ کہتا، ایک طرف سے راہب یولوجیس اپنا گھوڑا سرپٹ دوڑاتا ہوا فرلندہ اور ملکہ ایزابیلا کے قریب آ کر وہ رکا۔ اسے دیکھتے ہی فرلندہ اور ملکہ ایزابیلا کے چہرے پر اطمینان آمیز مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی اور فرلندہ کہنے لگا، محترم باپ، مجھے خوشی اور اطمینان ہے کہ آپ زندہ ہیں، ورنہ میں تو یہ سمجھ چکا تھا کہ مسلمانوں نے پڑاؤ کے لشکریوں کا جو قتل عام کیا تھا اس میں آپ بھی مارے گئے ہوں گے، اس لیے کہ میں نے آپ کو پڑاؤ کے اندر چھوڑا تھا۔ مقدس باپ، نویرہ اور اربونا نہیں مل رہی ہیں، کیا آپ ان دونوں کے متعلق جانتے ہیں کہ وہ کہاں ہے؟ کیا حملہ آور مسلمانوں نے ان دونوں کو بھی قتل کر دیا ہے یا اٹھا کر انہیں اپنے ساتھ لے گئے تھے؟ اس پر راہب یولوجیس فوراً بول پڑا، دیکھ آقا، جس وقت مسلمانوں نے پڑاؤ پر حملہ کیا تھا اس وقت تک میں پڑاؤ میں موجود تھا۔ وہ مجھ پر بھی حملہ آور ہوئے تھے، لیکن میں نے انہیں کہا کہ میں تو ایک راہب ہوں، مجھ پر ہاتھ اٹھا کے مجھے قتل کر کے تم لوگوں کو کیا ملے گا؟ میرے ان الفاظ کا ان پر خاطر خواہ اثر ہوا، لہٰذا انہوں نے اپنے ہاتھ روکے اور مجھے قتل نہیں کیا۔ دیکھ آقا، جہاں تک نویرہ اور اربونا کا تعلق ہے تو ان دونوں کے رویے سے مجھے سخت صدمہ اور افسوس ہوا ہے۔ ایزابیلا نے بڑے تجسس سے راہب یولوجیس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ کیا، مقدس باپ، نویرہ اور اربونا نے کیا کیا جو آپ کو دکھ ہوا؟ اس پر راہب یولوجیس فوراً بول پڑا، دیکھ ملکہ، نویرہ اور اربونا اپنی مرضی سے حملہ آور مسلمانوں کے ساتھ گئی ہیں۔ اگر آپ دونوں برا نہ مانے تو میں یہ بھی کہوں گا کہ نویرہ اور اربونا کسی سوچی سمجھی سازش ہی کے تحت لشکر میں شامل ہوئی تھیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے کسی بھی معرکے، کسی بھی جنگ میں وہ کبھی بھی لشکر میں شامل نہ ہوئی، اور اس بار وہ زور دے کر لشکر میں شامل ہوئی تھی اور یہ کام انہوں نے بڑی سوچی سمجھی تدبیر کے تحت کیا تھا۔ یہاں تک کہنے کے بعد راہب یولوجیس تھوڑی دیر کے لیے رکا، اس کے بعد وہ اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، سنو میرے آقا فرلندہ اور ملکہ ایزابیلا، جہاں تک میں نے دیکھا ہے، میرا اپنا اندازہ ہے کہ نویرہ اور اربونا اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق حملہ آور مسلمانوں کے ساتھ گئی ہیں، اس لیے کہ جس وقت مسلمان حملہ آور ہوئے تھے اس وقت ہمارے پڑاؤ کے محافظوں ہی میں سے کچھ لشکری حملہ آور مسلمانوں کی رہنمائی کر رہے تھے، جس سے میں نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ ہمارے پڑاؤ کے اندر ہماری ہی لشکری حقیقت میں مسلمانوں کے جاسوس تھے۔ میرے خیال میں انہی جاسوسوں کے ذریعے نویرہ اور اربونا نے مسلمانوں کے پڑاؤ کے اندر اپنی موجودگی سے آگاہ کر دیا اور یہ آگاہی ہوتے ہی مسلمانوں نے پڑاؤ پر حملہ کر دیا۔ راہب یولوجیس لمحہ بھر کے لیے رکا، اس کے بعد وہ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں نے یہ بھی دیکھا کہ جس وقت مسلمان حملہ آور ہو رہے تھے تو ہمارے پڑاؤ ہی کے کچھ لشکری حملہ آوروں کے سالار کی رہنمائی کر رہے تھے۔
बल्कि मेरे देखते ही देखते हमला आवरों के रहनुमा के साथ हमारे लश्करियों ने, जो दरअसल मुसलमानों के जासूस थे, नवीरा और अरबोना का बाकायदा तारुफ कराया और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। नवीरा और अरबोना दोनों हमला आवरों के साथ अपनी मर्जी से घोड़ों पर बैठकर भाग गई थी। राहिब यूलुजीज के इस इंकिशाफ पर फुरलंदा और इजाबेला दोनों की गर्दनें झुक गई थी। थोड़ी देर तक वो इस तासुफ और दुख की हालत में खड़े रहे। इसके बाद फुरलंदा ने यूलुजीज की तरफ देखा और कहने लगा, मुक़द्दस बाप, आपका कहना यकीनन दुरुस्त है। बेशक नवीरा और अरबोना दोनों अपनी मर्जी और ख्वाहिश पर ही हमला आवर मुसलमानों के साथ भागी होंगी, इसलिए कि वो रकीम बिन खलात और मंजर बिन तरीफ से मोहब्बत करती थी और उनके साथ रहना चाहती थी। मुक़द्दस बाप, आपका ये अंदाज़ा भी दुरुस्त है। इससे पहले उन्होंने किसी जंग में शिरकत नहीं की। इसमें उन्होंने शिरकत महज रकीम बिन खलात और मंजर बिन तरीफ के साथ जाने के लिए की थी। मुक़द्दस बाप, आपका ये भी कहना दुरुस्त है कि हमारे पड़ाव के अंदर मुसलमानों के जासूस थे। मेरे ख्याल में उन्हीं जासूसों के जरिए नवीरा और अरबोना ने रकीम बिन खलात और मंजर बिन तरीफ से राब्ता कायम किया होगा और उन्हीं जासूसों के जरिए रकीम बिन खलात के किसी सालार ने हमारे पड़ाव पर हमला किया और नवीरा और अरबोना के बुलाने पर वो हमला आवर है और दोनों उसके साथ चली गईं। फुरलंदा के खामोश होने पर इजाबेला ने तासुफ का इजहार किया। काश मैंने नवीरा और अरबोना को लश्कर में शामिल होने की इजाज़त न दी होती। काश इजाज़त देने से पहले मुझे पता होता कि हमारे लश्कर के अंदर ही मुसलमानों के जासूस हैं जिनके साथ नवीरा और अरबोना का राब्ता और ताल्लुक है, और ये कि उन्हीं के जरिए वो भागना चाहती हैं। इस पर फुरलंदा ने फैसलाकुन और गुस्से की हालत में कहा, अब अपने फैसले पर दुख और तासुफ क्यों करती हो? उन दोनों ने भागना था सो वो भाग गई, अब अफसोस करने की जरूरत नहीं है। ताहम अगर वो पकड़ी जाती तो मैं उन दोनों को मसलूब जरूर करता। अब चूंकि वो यहाँ से दफा हो चुकी हैं, लिहाजा उनके भागने पर अफसोस न करो। मेरे ख्याल में अब वो नसरानियत तर करके इस्लाम कबूल कर चुकी होंगी। फुरलंदा शायद इस मौजू पर बेजारी महसूस करने लगा था, लिहाजा कहने लगा, अब इस मौजू पर मजीद गुफ्तगू नहीं होगी। इसके साथ ही उसने अपने लश्कर को कूच का हुक्म दिया और एक बार फिर वो बड़ी तेजी से करतबा की तरफ जा रहा था। दरियाई शनील के किनारे सुल्तान अल-गज़ल और रकीम बिन खलात के हाथों शिकस्त खाने के तकरीबन चंद हफ्ते बाद एक रोज फुरलंदा और मलका इजाबेला अपने कमरे खास में बैठे हुए थे कि फुरलंदा मलका इजाबेला को मुखातब करके कहने लगा, देख इजाबेला, नवीरा और अरबोना का यहाँ से बाकर रकीम बिन खलात और मंजर बिन तरीफ के मस्कन में चला जाना हमारे लिए इंतहाई बेइज्जती और जिलत का बायस बना है। जिस वक्त मुझ पर यह इंकिशाफ हुआ था कि बोरीली और एरोलिस दोनों मुसलमान हैं, मैंने अपने दिल में अहद कर लिया था कि मैं अपनी बहन नवीरा को अपने मुहाफ़िज़ दस्तों के सालार आला यूदलिस और अरबोना को अपने दरबारी पहलवान और तेगजान सनीका से ब्याह दूंगा, और इस मामले का जिक्र मैंने उन दोनों से भी कर दिया था। वो दोनों बेहद खुश थे, इसलिए कि अब तक वो मेरे साथ इंतहाई वफादार और जान निसार रहे हैं। अब नवीरा और अरबोना के भाग जाने पर उन्हें भी बड़ा दुख और गम हुआ है। काश हमने नवीरा और अरबोना पर निगाह रखी होती। ये हमारी भी कमजोरी है कि हम उनके दिल का हाल न जान सके और वो अंदर ही अंदर यहाँ से भाग जाने के मंसूबे बनाते रहीं। फुरलंदा जब खामोश हुआ तो मलका इजाबेला बोली, देख फुरलंदा, नवीरा और अरबोना का यहाँ से भागकर रकीम बिन खलात और मंजर बिन तरीफ के पास चला जाना इतना हैरत अंगेज नहीं जितना हैरत अंगेज ये इंकिशाफ है कि हमारे लश्कर में कुछ लोग रकीम बिन खलात और मंजर बिन तरीफ के लिए काम करते हैं। देख फुरलंदा, नवीरा और अरबोना तो रकीम बिन खलात और मंजर बिन तरीफ से मोहब्बत करती थी। उनका यहाँ से भागकर उनके पास जाना एक वजह और एक तासुर की बिना पर है, लेकिन ये हमारी कितनी सुस्ती और लापरवाही है कि हमारे लश्कर में ऐसे लोग भी हैं जो रकीम बिन खलात के लिए काम करते हैं। इस पर फुरलंदा कहने लगा, देख इजाबेला, तू फिक्रमंद न हो, मैंने इसका भी इंतजाम कर लिया है। मैंने यूदलिस की सरकर्दगी में कुछ लोगों के जिम्मे ये काम लगाया है कि वो लश्कर में घूमकर अंदाजा लगाएं कि कौन लोग हमारे दुश्मनों के लिए जासूसी करते हैं। जवाब में मलका इजाबेला कुछ कहना ही चाहती थी कि फुरलंदा का हाजिब अंदर दाखिल हुआ। अपने सर को झुकाकर पहले उसने ताज़ीम दी, फिर कहने लगा, आका, मालिका से एक शख्स आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहता है। उसे आपके कारकुन जरीर बिन हमदून और रोजान ने रवाना किया है।
اس پر فرولندہ اپنی جگہ پر اچھل پڑا اور کہنے لگا، اسے ضرور جریر بن حمدون اور روزان نے کوئی اچھی خبر دے کر روانہ کیا ہوگا، اسے فوراً میرے پاس لے آؤ۔ اس پر حاجب باہر نکلا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک شخص کو لے کر آیا۔ وہ شخص جب اندر آیا تو سر جھکا کر اس نے تعظیم دی اور فرولندہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آقا، میں آپ کے دست راست جریر بن حمدون کا قاصد ہوں اور مجھے اس نے مالکہ سے آپ کی طرف ایک انتہائی اہم اور اچھی خبر اور پیغام دے کر بھیجا ہے۔ اس پر فرولندہ نے اپنی جگہ پہلو بدلتے ہوئے پوچھا، کہو اس نے کیا پیغام بھیجا ہے؟ اس پر وہ قاصد کہنے لگا، آقا، مالکہ شہر میں جریر بن حمدون اور روزان دونوں نے مل کر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ جریر بن حمدون نے روزان کو ابو عبداللہ کی بیوی کے حیثیت سے بڑے بڑے سرداروں سے ملوایا اور روزان کے حسن نے وہاں کام کیا اور بڑے بڑے سرداروں کو اس نے سلطان الغزل کے خلاف بغاوت پر آمادہ کر لیا ہے۔ اب مجھے جریر بن حمدون اور روزان نے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ وقت ضائع کیے بغیر ابو عبداللہ کو مالکہ بھیج دیا جائے۔ اس وقت اگر ابو عبداللہ مالکہ پہنچ جائے تو مالکہ کے سب سردار اور سرکردہ لوگ ابو عبداللہ کے حق میں الغزل کے خلاف بغاوت کر دیں گے۔ اس طرح ایک بار پھر غرناطہ کی سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو کر رہ جائے گی۔ بس میرے آقا، یہی تھا وہ پیغام جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے۔ فرولندہ نے قریب پڑے ہوئے لکڑی کے صندوق سے نقدی کی ایک چھوٹی سی تھیلی نکالی۔ وہ اس نے اس قاصد کو تھمائی اور کہنے لگا، اب تم جاؤ، واپس جریر بن حمدون کی طرف چلے جاؤ۔ یہ پیغام پہنچانے پر میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد اس قاصد نے ایک بار پھر جھک کر تعظیم دی اور کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس قاصد کے جانے کے بعد ملکہ ایزابیلا تھوڑی دیر تک بڑے غور سے فرولندہ کی طرف دیکھتی رہی۔ پھر اس نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، میں سمجھتی ہوں یہ بہترین موقع ہے ابو عبداللہ کو آزاد کر کے مالکہ کی طرف روانہ کر دیا جائے تاکہ یہ وہاں جا کے اپنی خود مختار حکومت اور سلطنت کا اعلان کر دے۔ اس طرح سلطنت غرناطہ کو بانٹنے کا جو ہم نے خواب دیکھا تھا اس کی تکمیل ہو جائے گی۔ تھوڑی دیر کے لیے ملکہ ایزابیلا رکی، پھر سلسلہ کلام اس نے جاری رکھا۔ وہ کہہ رہی تھی، چونکہ ابو عبداللہ اس وقت ہماری اسیری میں ہے اور ہم اگر اسے قید سے نکال کر آزاد کرتے ہیں اور اسے مالکہ جانے کی اجازت دیتے ہیں اور مالکہ جا کر اسے حکومت و سلطنت ملتی ہے تو میں سمجھتی ہوں وہ ہمیشہ کے لیے ہمارا مطیع و فرمانبردار رہے گا۔ اس پر فرولندہ نے تیز نگاہوں سے ملکہ ایزابیلا کی طرف دیکھا، پھر وہ اپنے ہاتھ ہوا میں نچاتے ہوئے کہہ رہا تھا، نہیں ایزابیلا، میں سمجھتا ہوں تمہارا فیصلہ درست نہیں ہے۔ ابو عبداللہ ابھی میری قید اور اسیری میں ہی رہے گا۔ میں سمجھتا ہوں ابھی وقت نہیں آیا کہ ابو عبداللہ کو اسیری سے نکال کر مالکہ روانہ کر دیا جائے۔ ابھی میں خود ایک بہت بڑا معرکہ سر کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان الغزل اور رقیم بن خلاد کے ہاتھوں مجھے جو شکست ہوئی ہے میں اس کا ہولناک اور بدترین انتقام لینا چاہتا ہوں۔ سنو ایزابیلا، اگر میں انتقام لینے میں کامیاب رہا، جو میری خواہش ہے، الغزل اور رقیم بن خلاد کو اپنے سامنے میں نے زیر کر لیا، تب میں ابو عبداللہ کی ضرورت محسوس نہیں کروں گا اور اس کی گردن کاٹ کے رکھ دوں گا۔ بفرض محال اگر مجھے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہیں ہوتی تو پھر جو کام میں خود نہیں کر سکا وہ میں ابو عبداللہ سے لوں گا، اسے آزاد کر کے مالکہ روانہ کروں گا، اس شرط پر کہ آنے والے دور میں یہ مکمل طور پر میرا مطیع و فرمانبردار رہے گا۔ میرے خیال میں ایسا کر کے جو کام میں خود نہیں کر سکوں گا وہ میں ابو عبداللہ سے کروا لوں گا، پر ایسا کرنے سے پہلے میں ایک بار پھر مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہونا چاہتا ہوں۔ اگر مجھے فتح اور غلبہ نصیب ہوا تو میں سمجھتا ہوں ابو عبداللہ میرے لیے بیکار ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی فرولندہ نے قریب ہی رکھی ہوئی لکڑی کی چھوٹی سی ہتھوڑی اٹھائی اور اپنے پہلو میں لٹکتے ہوئے پیتل کے تشت پر دے ماری تھی۔ پیتل کے تشت پر ضرب لگنے سے کمرے میں ایک آواز گونجی تھی، جسے سنتے ہی فرولندہ کا حاجب بھاگا بھاگا اندر آیا، فرولندہ کے سامنے کھڑا ہوا، پھر تعظیم سے سر جھکا کر ذرا سا دوہرا ہو گیا تھا۔ فرولندہ اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، ابھی جاؤ اور فی الفور آگیلار، گیلر، ہولی بردرہڈ کے سپہ سالار گونسالود اور سیون سسٹر کے سپہ سالار شالیب کو بلا کر میرے پاس لاؤ۔ فرولندہ کا یہ حکم سن کر حاجب مڑا اور بڑی تیزی سے باہر نکل گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک ساتھ آگیلار، گیلر، گونسالود اور شالیب اس کمرے میں داخل ہوئے۔ فرولندہ اور اس کی ملکہ ایزابیلا نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ان چاروں کا استقبال کیا۔
پھر فرلندہ کے کہنے پر سب اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے تھے۔ اس کے بعد فرلندہ انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سنو میرے رفیقان خار، اس میں شک نہیں کہ چند ماہ پہلے ہمیں غرناطہ کے سلطان الغزل اور اس کے حامی و جان نثار رقیب بن خلاد کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن میں نے دلی اور اخلاقی طور پر ہرگز اپنی اس شکست کو تسلیم نہیں کیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ اتفاق اور حادثاتی فتح و غلبہ ہے جو وقتی طور پر مسلمانوں کو حاصل ہوا ہے، بالکل ایسی ہی جس طرح موت سے پہلے بیمار کو چند دنوں کے لیے اس کی بیماری چھوڑ دیتی ہے۔ میرے پاس یہ حربہ ہے کہ میں ابو عبداللہ کو رہائی دے کر مالکہ روانہ کروں اور وہاں وہ جا کر میرے کہنے پر اپنی سلطنت کا اعلان کر دے۔ اس طرح غرناطہ کی سلطنت 2 حصوں میں بٹ کر کمزور ہو جائے اور میں دونوں کمزور حصوں پر باری باری ضرب لگا کر ان پر قبضہ کر لوں، لیکن یہ فعل اور عمل دیر پا اور وقت طلب ہے اور میں آخری امید کے طور پر اسے استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ فی الحال میں ابو عبداللہ کو اسیری اور قید میں ہی رکھوں گا۔ میں تمہیں تیاری کے لیے صرف 2 ہفتے دیتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی لشکر کے ساتھ مالکہ پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ ہوں گا۔ سنو میرے عزیز سالارو، مالکہ سے باہر یعنی صوبہ مالکہ کے قرب جوار میں 3 بڑے بڑے قلعے ہیں، ایک کا نام بقوان، دوسرے کا نام رندہ اور تیسرے کا نام مسلین ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم پہلے حملہ آور ہو کر ان تینوں قلعوں پر قبضہ کرنے کے بعد ان کے اندر ہی اپنی عسکری طاقت و قوت کو خوب مضبوط کر لیں، پھر ان قلعوں کو اپنے لیے استعمال کریں اور انہی سے نکل کر ہم پہلے مالکہ پر ضرب لگائیں اور مالکہ کو فتح کرنے کے بعد ان تینوں قلعوں کے علاوہ مالکہ کو بھی اپنا مرکز قرار دیں اور وہیں سے نکل کر ہم غرناطہ پر آخری ضرب لگاتے ہوئے اسے اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں۔ یہاں تک کہتے کہتے فرلندہ چند لمحوں کے لیے رکا، باری باری اس نے اپنے سامنے بیٹھے آگیلار، گیلر، گونسالود اور شالیب کی طرف دیکھا۔ اس کے بعد اس کمرے میں دوبارہ اس کی آواز گونجی۔ اس نے ان چاروں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، میرے سالارو، میں نے جو تمہارے سامنے تجویز پیش کی ہے اس سے متعلق تم چاروں کا کیا خیال ہے؟ اس پر آگیلار، گیلر، گونسالود اور شالیب نے تھوڑی دیر کے لیے آپس میں صلاح و مشورہ کیا۔ اس کے بعد آگیلار سب کی ترجمانی کرتے ہوئے کہنے لگا، آقا، یہ ایک بہترین تجویز ہے، بشرط یہ کہ اس پر تنظیم کے تحت عمل کیا جائے، اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو یقیناً ہمارا انجام وہی ہوگا جو اس سے پہلے سلطان الغزل اور رقیب بن خلاد کے سامنے ہوا ہے۔ اس پر فرلندہ نے پوچھ لیا، دیکھ آگیلار، تنظیم سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ اس پر آگیلار فوراً بول پڑا، آقا، میں یہ تجویز پیش کرتا ہوں کہ یہاں سے ہم ایک متحدہ لشکر کے ساتھ کوچ کریں، ان قلعوں کے قریب جا کر ہم اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیں، ایک حصے کو تو ہم گات میں بٹھا دیں اور باقی جو 2 حصے ہیں وہ حرکت میں آئیں۔ ان میں سے ایک حصہ قلعہ مسرین پر حملہ آور ہو اور دوسرا بقوان پر حملہ آور ہو۔ اگر ان دونوں قلعوں میں ہمیں کامیابی حاصل ہو تو پھر ہمارے لیے بہت اچھا ہے، تیسرے قلعے کو ہم بغیر کسی مزاحمت کے خود ہی فتح کر لیں گے اور تینوں میں اپنی عسکری قوت کو مضبوط کرنا شروع کر دیں گے، اور اگر ہمیں مسلین اور بقوان دونوں قلعوں میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے تو ہمارا تیسرا لشکر جو گات میں پڑا ہوگا وہ فوراً اپنی گھات سے نکل کر رندہ نام کے قلعے پر حملہ آور ہو جائے اور اسے ہر صورت میں فتح کرنے کی کوشش کرے۔ اس طرح رندہ پر قبضہ کر کے بھی ہم اپنے لیے بہت سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ جواب میں فرلندہ کہنے لگا، دیکھ آگیلار، تمہاری تجویز ایک بہترین تجویز ہے، لیکن میں تمہارے اس لائے عمل میں ایک تبدیلی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے خیال میں تم چاروں بھی اس تبدیلی کو پسند کرو گے۔ اس پر آگیلار، گیلر، گونسالود اور شالیب سوالیہ سے انداز میں فرلندہ کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ جواب میں فرلندہ نے کچھ دیر سوچا، اس کے بعد وہ دوبارہ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، سنو میرے رفیقان خار، یہ امر طے شدہ ہے کہ یہاں سے روانہ ہونے کے بعد ہم اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، 2 حصے ہم منظر عام پر لائیں گے اور تیسرا حصہ گات میں رہے گا اور اس کی نقل و حرکت کا کسی کو علم اور کسی کو خبر نہ ہوگی۔ ظاہری طور پر جو 2 لشکر حرکت کریں گے ان میں سے ایک میرے تحت ہوگا، ایک آگیلار کے تحت۔ گونسالود ہولی بردرہڈ کے ساتھ میرے ساتھ رہے گا، جبکہ 7 سسٹر کے ساتھ شالیب آگیلار کی ماتحتی میں کام کرے گا۔ تیسرا لشکر گیلر کی سرکردگی میں ہوگا جو گات میں ہوگا۔ جو تبدیلی میں اب پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں مسلین کے قلعے پر حملہ آور ہوں گا،
जबकि आगीलार और शालीब दोनों बकवान के किले पर ज़रब लगाएंगे। अगर मसलिन और बकवान दोनों पर हमारा कब्जा हो गया और हम फतहमंद रहे तो फिर रंदा नाम का वो किला आप ही आप हमारी गोद में आ गिरेगा। और अगर मसलिन और बकवान दोनों में से किसी किले में हमें शिकस्त का सामना करना पड़े, मसलन मैं अगर मसलिन की तरफ जाता हूँ और आगीलार बकवान की तरफ, मसलिन में अगर मुझे कामयाबी होती है और आगीलार को बकवान में शिकस्त का सामना करना पड़ता है, तो मैं अपने फतहमंद होने के बाद आगीलार की मदद के लिए बकवान पहुंच जाऊंगा। और अगर बकवान के मकाम पर आगीलार को शिकस्त होती है और मुझे तवील मुहासरे का सामना करना पड़ता है, तब भी आगीलार अपने लश्कर के साथ मेरे साथ आ मिलेगा ताकि पूरी ताकत और कुव्वत के साथ हमला किया जाए और उसे हर हालत में फतह किया जाए। ऐसी सूरत में मैं और आगीलार तो मसलिन का मुहासरा कर लेंगे कि गीलर अपने लश्कर के साथ घात से निकलकर रंदा पर हमला आवर हो जाएगा, इसलिए कि सुल्तान अल-गज़ल और रकीब बिन खलात जब देखेंगे कि हमारे दो ही लश्कर हैं तो वो बकवान और मसलिन ही की हिफाजत पर मशगूल रहेंगे, जबकि रंदा की तरफ कोई ध्यान नहीं देगा। इस तरह रंदा पर हमारा कब्जा हो जाएगा। वहाँ गेलर अपनी सूरत हाल मुस्तहकम कर लेगा, जबकि मैं और आगीलार दोनों मिलकर हर सूरत में मसलिन पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। और अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो तीसरा किला बकवान हमारे लिए फतह करना इंतहाई आसान हो जाएगा। यहाँ तक कहने के बाद फुलंदा जब खामोश हुआ तो आगीलार, गेलर, गों सालूद और शालीब ने फिर एक दूसरे से सलाह मशवरा किया। इसके बाद आगीलार फुलंदा को मुखातब करके कहने लगा, आका, आपने जो तजवीज़ पेश की है वो यकीनन हमारी तजवीज़ से कहीं बेहतर है, लिहाजा ये अमर अब तयशुदा है कि आपकी तजवीज़ के मुताबिक दुश्मन पर ज़रब लगाई जाएगी। इस पर फुलंदा ने खुशी का इजहार करते हुए कहा, अगर ये मामला है तो फिर उठ खड़े हो, अपनी तैयारी करो, लश्करों को हर चीज से लैस करो ताकि बहुत जल्द यहाँ से कूच किया जाए। इसके साथ ही आगीलार, गेलर, गों सालूद और शालीब फुलंदा और इजाबेला के कमरे से निकल गए थे। चंद ही दिन बाद फुलंदा और उसके सालार दो लश्करों के साथ सूबा मालिका की तरफ पेशकदमी कर रहे थे।